نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم وعلى آله وصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما كثيرا كثيرا. توفیق الہی اپنے مرشد پاک کی برکت سے جمعے کی عشاء کی اس نشست میں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی کیمیائے سعادت کا درس چل رہا ہے. اس کتاب کا چوتھا اصول ہے باب الغضب والحسد، غصے اور حسد کے بارے میں. تو حسد کے بارے میں بات چل رہی تھی. گزشتہ سے پیوستہ جمعے میں ایک واقعہ عرض کیا گیا کہ جس میں ایک آدمی نے حسد کی بنا پر کسی آدمی کی بادشاہ سے چغلی لگائی، اور نتیجہ یہ ہوا کہ جس دوسرے شخص کو نیچا دکھانا چاہا تھا وہی بادشاہ کے عتاب کا شکار ہو گیا. تو حاسد جو ہے وہ ہمیشہ اپنا نقصان کرتا ہے، حاسد کسی اور کا نقصان نہیں کرتا. ابن سیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں کبھی حسد نہیں کرتا، اس لیے کہ اگر وہ آدمی دنیا سے محبت کرتا ہے تو دوزخی ہے، تو میرے حسد کی ضرورت نہیں. اور اگر وہ جنتی ہے تو تمام نعمات میرے حسد کرنے کی وجہ سے اس پر بند نہیں ہو سکتی، اور وہ جنت میں ضرور جائے گا. تو پھر میرے حسد کا کیا فائدہ ہوا؟ کیونکہ حاسد کی جو نیکیاں ہیں محسود کو دے دی جاتی ہے جس سے وہ حسد کرتا ہے. اور معاشرے کے اندر حسد عام ہے کہ کسی انسان کو خوشی میں دیکھنا، پھلتا پھولتا نعمتوں میں دیکھنا، ترقی کرتا ہوا دیکھنا آج لوگوں کو ہضم نہیں ہوتا. یہی وجہ ہے کہ اس زمانے کے اندر ہر کس و ناقص سے اپنی ہر حالت کو بیان نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ حسد عام ہے. آج لوگوں کی یہ کیفیت ہے کہ پوچھتے ہیں، سوال کرتے ہیں، کریدتے ہیں کہ کیا کرتے ہو، کیا ہو گیا، خوشحالی کیسے آ گئی، یہ کیسا ہو گیا، اور دل میں حسد ہوتا ہے. اس لیے اس زمانے کے اندر اپنے آپ کو بڑا محدود رکھنا چاہیے، محدود رکھنا چاہیے. بس اپنا کام ہو، اپنا گھر ہو، اپنے بیوی بچے ہوں، اپنے ماں باپ ہوں، اس دائرے سے باہر نہیں نکلنا چاہیے. حسد عام ہے، عام ہے. یعنی اتنا حسد عام ہے کہ ہمارے تصور سے زیادہ ہے کہ بظاہر لوگ میٹھے بنے ہوتے ہیں لیکن دل میں حسد رکھتے ہیں، ترقی سے جلتے ہیں، کسی کی نعمت سے جلتے ہیں. اس لیے بہت ہی خاموشی کی زندگی کو گزارنا چاہیے، زیادہ اپنے آپ کو نمائش کی طرف لے کے نہیں جانا چاہیے، ورنہ لوگ اور زیادہ حسد کریں گے. حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے دریافت کیا کہ مومن آدمی بھی حسد کر سکتا ہے، یعنی ایمان والا آدمی ہو اور وہ بھی حسد کرے؟ تو فرمایا یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں کا قصہ یاد کرو کہ یوسف علیہ السلام کو کیسے کنویں میں ڈال دیا. اب وہاں حسد کرنے والے کون تھے؟ سگے بھائی تھے، سگے بھائی تھے. تو پتہ چلا کہ بھائی کو بھائی سے حسد ہو جاتا ہے، کہ بھائیوں نے سگے بھائی کو، اس لیے کہ باپ کی نظر کرم ان پر زیادہ تھی، باپ کا پیار زیادہ تھا کہ چھوٹے تھے. تو وہ چیز بھی برداشت نہ ہوئی کہ باپ ان کو زیادہ کیوں چاہتا ہے. بھئی ہوتا ہے اولاد میں کہ اگر 8 بیٹے ہیں تو کسی ایک بیٹے کی طرف زیادہ میلان ہے، زیادہ اس سے محبت ہے. ایک طبعی چیز ہوتی ہے، اور جو طبعی چیز ہو اس کے اندر آدمی معذور ہوتا ہے. باقی عقلاً تو سب کو ایک جیسا سمجھتا ہے، لیکن دوسرے بھائیوں سے وہ چیز برداشت نہ ہوئی کہ باپ کی محبت ان کے ساتھ زیادہ کیوں ہے. تو کیا کہا کہ ان کو راستے سے ہٹا دینا چاہیے، راستے سے.
اور پھر لے جا کر کنویں میں ڈال دیا اور کہا کہ بھیڑیا کھا گیا، بھیڑیا کھا گیا۔ اسی طرح سے آدم علیہ السلام کے بیٹے قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا، کس وجہ سے؟ حسد کی بنا پر۔ تو حسد جو ہے یہ بہت بری بلا ہے، اس لیے کبھی کسی کی نعمت کو دیکھ کر دل میں اگر جلن کی کیفیت پیدا ہو تو فوراً استغفار بھی کرنا چاہیے اور اسے غائبانہ دعا اس کے حق میں کرنی چاہیے، یا اللہ اس کی نعمت کی حفاظت فرما، یا اللہ اس کی نعمت میں اور ترقی عطا فرما، کیونکہ اندر سے دل تو نہیں چاہتا، اندر سے دل میں تو ایک جلن کی کیفیت پیدا ہو گئی نا، تو دل تو نہیں چاہتا، لیکن اپنے آپ کو مجبور کر کے دعا کرنی چاہیے تاکہ حسد کا رذیلہ اندر سے نکل جائے، ورنہ کیا ہوگا؟ نیکیاں برباد ہو جائیں گی، کیونکہ حدیث میں آتا ہے نا کہ یہ حسد نیکیوں کو جلا کر اس طرح ختم کر دیتا ہے جیسے آگ سوکھی لکڑیوں کو جلا کر ختم کر دیتی ہے۔ اب یہ تو حج عمرے بھی کر رہا ہے، زکوٰۃ صدقات بھی دے رہا ہے، نمازیں بھی پڑھ رہا ہے، روزے بھی رکھ رہا ہے، اور سوچ رہا ہے کہ بہت سا نیکیوں کا ذخیرہ جمع ہو گیا، لیکن وہاں پہ دل میں حسد بھی ہے۔ اب وہ نیکیاں خود بخود معصوب کی طرف جا رہی ہیں۔ حکیم علومت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اس کی مثال فرماتے تھے کہ ایسی مثال ہے، کوئی آدمی اپنی بچت کسی تجوری میں جمع کرتا ہے، تو جو بچت ہوتی ہے وہ تجوری میں ڈالتا جاتا ہے کہ بھی کچھ عرصے کے بعد یہ تجوری کھولوں گا تو بہت سارا بچت مل جائے گی، مال مل جائے گا، لیکن اس تجوری کے اندر سوراخ ہے۔ اب چوہا آتا ہے، وہ نوٹ کاٹ کے چلا جاتا ہے، اور یہ اس امید پر ہے کہ اس میں تو بہت کچھ ملے گا، لیکن کچھ عرصے کے بعد جب اس تجوری کو کھولتا ہے تو وہاں تو چند کٹے پٹے نوٹ کے ٹکڑے پڑے ہوئے ہیں۔ اسی طرح فرمایا کہ جب یہ حسد کا سوراخ اندر ہوتا ہے تو یہ نیکیوں کو جمع نہیں ہونے دیتا، یہ نیکیوں کو جمع نہیں ہونے دیتا۔ اب یہ تو سوچ رہا ہے نا کہ وہ آخرت کی تجوری میں بہت کچھ جمع کر رہا ہوں، بڑا بینک بیلنس وہاں پہ جمع ہو رہا ہے، کتنی نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، صدقہ، خیرات وغیرہ وغیرہ، لیکن یہ حسد ایسا رذیلہ ہے کہ سب کچھ ضائع کر رہا ہے، ضائع کر رہا ہے۔ تو دل کو حسد سے صاف رکھنا چاہیے، صاف رکھنا چاہیے، اور بھائی مسلمان کی ترقی پر خوش ہونا چاہیے، ہمیشہ خوش ہونا چاہیے، کسی کا مکان دیکھ کر، کسی کی صحت دیکھ کر، کسی کی جوانی دیکھ کر، کسی کی اولاد دیکھ کر دعا دینی چاہیے، دعا دینی چاہیے، بڑا فائدہ ہے، اپنا فائدہ بھی، اس کا فائدہ بھی، اور اپنا فائدہ پہلے ہے کہ آدمی بد اخلاقی سے بچ جاتا ہے، حسد جیسے رذیلے سے بچ جاتا ہے۔ اب حسد کی بنیاد کیا ہے؟ فرماتے ہیں کسی کو خداوند عالم کی دی ہوئی نعمتوں اور عزت سے جلنا، نعمت کیوں مل گئی، عزت کیوں مل گئی، اس سے جلنا، اور اس کا برا چاہنا، یہ حسد ہے، برا چاہنا، خالی جلنا ہی نہیں، اس کا برا بھی چاہنا کہ یہ نعمت اس کے پاس نہ رہے، یہ نعمت اسے کیوں مل گئی۔ جیسے وہ پچھلا واقعہ گزرا نا گزشتہ نشست میں، وہ شخص بادشاہ کا مقرب تھا، تو اس کے ساتھی نے اسے لہسن کھلا کر بادشاہ کے پاس بھیجا اور بادشاہ سے چغلی لگا دی کہ یہ آدمی تو تمہیں بہت برا سمجھتا ہے، اور یہ آئے گا تو منہ پر ہاتھ رکھ کر بات کرے گا، اور اسے لہسن کھلا کے بادشاہ کے پاس بھیج دیا۔ بادشاہ نے دیکھا، اس نے کہا واقعی سے صحیح کہا ہے، وہ تو منہ پہ ہاتھ رکھ کے بات کر رہا ہے۔ تو بادشاہ نے ایک لفافہ بند کر کے دیا اپنے وزیر کے نام، اس شخص کی گردن اتار دو۔ اب یہ جب باہر نکلا تو وہ جو چغل خور تھا وہ مل گیا، جیسے چغلی لگائی تھی۔ پوچھا کہ بھئی کیا ہوا؟ کہا جی بادشاہ نے انعام اور خلعت لکھ کر دی ہے، یہ جو لفافہ ہے اس کے اندر انعام اور خلعت ہے، کہا وزیر سے جا کر لے لو، وزیر کے پاس ہے۔ اس نے کہا اچھا یہ مجھے دے دو، میں چلا جاتا ہوں۔ جب وہ لفافہ لے کر وزیر کے پاس گیا، اس میں تو موت کا پروانہ لکھا تھا، کہا اس کی گردن اتار دو۔ وزیر نے کہا جی بادشاہ نے تو کہا ہے گردن اتار دو۔ کہتا وہ میرے بارے میں نہیں کہا، اس کے بارے میں کہا ہے۔
اس نے کہا نہیں، پر یہ خط تو آپ لے کر آئے ہیں۔ اس نے کہا بادشاہ سے تصدیق کر لو۔ کہا کہ بادشاہ کے فرمان کی تصدیق نہیں کی جاتی، اور اس کی گردن اتار دی گئی۔ تو کیا ہوا؟ بدخواہی کسی اور کی چاہی تھی، لیکن اس بدخواہی نے خود کو ڈبو دیا، خود کو برباد دیا۔ اگلے دن وہ آدمی صحیح سلامت بادشاہ کے پاس پہنچ گیا، جس کو بادشاہ نے خط دیا تھا۔ پوچھا بھائی تم کیسے، اور جو خط دیا تھا اس کا کیا ہوا؟ اس نے سارا قصہ سنایا۔ تو کہا کہ تم اس دن منہ پر ہاتھ رکھ کر کیوں بات کر رہے تھے؟ کہا جی اس لیے کہ اس نے مجھے لہسن کھلا کر بھیجا تھا، تو میں تو اس لیے منہ پر ہاتھ رکھ کر بات کر رہا تھا کہ میرے منہ کی بو سے آپ کو تکلیف نہ ہو۔ تو بادشاہ نے کہا کہ اس کی بد عملی اور بد کرداری کی سزا اسے خود مل گئی۔ تو اللہ نعمت دینے والی ذات کون سی ہے؟ اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ منعم حقیقی وہ ہے۔ تو بھائی جس ذات نے کسی کو نعمت دی ہے، جس سے تم جل رہے ہو، حسد میں مبتلا ہو، اور اس سے تم بھی مانگ لو۔ لیکن کسی کی نعمت سے جلن دل کے اندر کیوں پیدا ہوتی ہے؟ دل کے اندر یہ حسد کیوں آتا ہے؟ اللہ کے خزانے تو بے حساب ہیں، بے حساب ہیں۔ اللہ سے مانگ لو، کیا کمی ہے اس کے خزانوں کے اندر؟ تمہیں بھی دے دے گا۔ تو کسی کو خداوند عالم کی دی ہوئی نعمتوں اور عزتوں سے جلنا اور اس کا برا چاہنا، یہ حسد ہے، اور یہ حرام ہے۔ حسد حرام ہے، جیسے زنا حرام ہے، شراب حرام ہے، چوری حرام ہے، ایسے حسد بھی حرام ہے، احادیث کی روح سے بھی اور عقلاً بھی۔ اس لیے کہ نعمات خداوندی کی وہ شخص تذلیل کر رہا ہے، یعنی اللہ کی تقسیم پر معترض ہو رہا ہے۔ بھئی اللہ نے دی، وہ مالک ہے، خالق ہے، جس کو جو چاہے دے دے، کسی کو اعتراض کی کیا گنجائش ہے؟ لیکن یہ دل کے اندر جو جلن کی کیفیت لے کر آ رہا ہے، یہ خدا کی تقسیم پر معترض ہے۔ کہتا ہے اسے یہ کیوں دے دی؟ یعنی گویا کہ اللہ کے کارخانے میں یہ شریک ہے، اللہ اس سے پوچھ کر دیتا، اس کی بغیر اجازت کی کیوں دے دی؟ تو یہ جلن کا شکار ہے۔ تو یہ شخص اللہ تعالیٰ کی نعمت کی تذلیل کر رہا ہے۔ اور جو چیزیں تجھے حاصل نہیں، دوسروں کے لیے اپنی طرح زوال کا خواہش مند ہے۔ یعنی حاصل کیا چاہتا ہے؟ کہ اگر میرے پاس یہ چیز نہیں ہے، اگر مجھے یہ چیز نہیں مل رہی، تو بھئی اس کے پاس بھی باقی نہ رہے، اس کے پاس سے بھی چلی جائے۔ یعنی دوسرے کی نعمت کا زوال چاہنا، اس کے پاس بھی یہ باقی نہ رہے۔ اور یہ بہت بڑی خباثت ہے اندر کی، کہ کسی دوسرے کی نعمت کا زوال چاہنا۔ اور ظاہر ہے کہ ایسے کسی کی نعمت میں زوال آتا نہیں ہے، پھر اپنا نقصان کرتا ہے، کیونکہ نعمت دینے والی ذات بھی اللہ کی ہے، اور نعمت کی حفاظت کرنے والی ذات بھی اللہ کی ہے۔ تو جب کسی سے حسد برتا جاتا ہے، اللہ اس حاسد کو حسد کی آگ میں جلاتا ہے، اور اللہ اس محسود کی نیکیوں کو اور بڑھا دیتا ہے۔ اللہ کا قانون ہے کہ جس سے حسد کیا جا رہا ہے، اللہ اس کی نعمتوں کو اور بڑھاتا ہے، اور اس حاسد کے رنج و غم کو اور بڑھاتا ہے۔ یہ تو چاہتا تھا کہ نقصان ہو جائے، نعمت ضائع ہو جائے، اسے اور عزت مل گئی، اسے اور شہرت مل گئی، اسے اور مال مل گیا، اسے اور کوئی بڑا منصب مل گیا، اسے اور اچھی اولاد مل گئی، اچھا کاروبار مل گیا، وغیرہ وغیرہ، ترقی مل گئی۔ تو اللہ اسے اور رنج کے اندر مبتلا کرتا ہے کہ تیرے چاہنے سے کچھ نہیں ہوگا، میرے چاہنے سے ہوگا۔ تیرے چاہنے سے کیا ہو سکتا ہے؟ تو یہ زوال کا خواہش مند، اور یہی خباثت کی دلیل ہے۔ یہ خبث باطن ہے، اندر کا خبث ہے۔ خباثت گندگی، نجاست، اندر کی نجاست ہے، جو باہر سے نظر نہیں آتی۔ لیکن اگر تو بھی اس نعمت کو حاصل کرنا چاہے تو یہ برا نہیں ہے۔ مثلا کسی کے پاس کوئی نعمت دیکھی، اب دل میں اس نعمت کی آرزو پیدا ہوئی، تو اللہ سے اس نعمت کا سوال کر لو، لیکن بغیر کسی حسد کے، بغیر کسی دل کی جلن کے، بغیر کسی کی نعمت کے زوال کو چاہے، یا اللہ اس بھائی کی نعمت کی حفاظت فرما،
اس کی نعمت میں اور برکت اور ترقی عطا فرما، یا اللہ میں بھی محتاج ہوں، یا اللہ مجھے بھی یہ نعمت عطا فرما دے۔ تو یہ غبطہ کہلاتا ہے، رشک، غبطہ، کہ اللہ سے مانگ لو لیکن کسی کی نعمت کا زوال نہ چاہو، کسی کی نعمت کو ضائع ہوتا ہوا اس کی خواہش نہ کرو کہ یہ نعمت ضائع ہو جائے، اس کے پاس باقی نہ رہے۔ تو اسے رشک کہتے ہیں، غبطہ کہتے ہیں۔ اگر یہ آرزو دین کے معاملے میں ہو تو واجب ہے اور بڑا ثواب ہے، یا اللہ جیسی عبادت کی توفیق اس کو دیے، یا اللہ مجھے بھی دے دے، یا اللہ جیسے ذکر اور تلاوت کی توفیق اس کو دیے، یا اللہ مجھے بھی دے دے، یہ جیسی یا اللہ دعائیں مانگتا ہے، یا اللہ ایسی مجھے بھی توفیق دے دے، یا اللہ جیسا یہ نیک ہے ایسا نیک میں بھی بن جاؤں۔ یہ دین کے معاملے میں ترقی کا چاہنا تو ثواب ہے، کیونکہ اللہ سے خیر مانگ رہا ہے، بھلائی مانگ رہا ہے، اور کسی کو مثال بنا کر اللہ کے سامنے پیش کر رہا ہے کہ اللہ جیسا اس کا دین ہے، جیسا اس کا تقوی ہے، جیسی اس کی نیکی ہے، یا اللہ یہ مجھے بھی عطا فرما دے۔ اب کسی کی نعمت کا زوال نہیں چاہ رہا، بلکہ اس کو مثال بنا کر اللہ کے سامنے پیش کر رہا ہے، یا اللہ ایسا مجھے بھی بنا دے، تو یہ ثواب ہے۔ اس لیے کہ خداوند عالم خود فرماتا ہے کہ تم ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو، فاستبقوا الخیرات۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے نا کہ نیکی میں سبقت لے جانے کی کوشش کرو، نیکی میں آگے بڑھنے کی کوشش کرو۔ جیسے صحابہ، ایک حرص جو ہے نا، حرص، ایک حرص مذموم ہے، ایک حرص محمود ہے۔ حرص مذموم تو یہ ہے کہ دنیا کی چیزوں کے اندر حرص کی جائے، یہ تو مذموم ہے کہ دنیا کی دوڑ میں کہاں تک بھاگے گا۔ اور ایک حرص یہ ہے کہ دین کے معاملے کے اندر حرص کی جائے، کہ دین کے معاملے میں دوسرے سے آگے بڑھ جاؤں، میری نیکی بڑھ جائے، میرا تقوی بڑھ جائے، لیکن اس طرح سے کہ دوسرے کی حقارت دل میں نہ ہو، دوسرے کو کمتر سمجھنا نہ ہو، اس طرح سے۔ جیسے صحابہ کی کیفیت تھی کہ ایک مرتبہ غالباً غزوہ تبوک کا موقع تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ بھائی مال لے کر آؤ، غزوہ ہے، جہاد کا موقع ہے، تو مجاہدین کے لیے مال جمع کرو۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے پاس مال زیادہ ہوتا تھا، ہمیشہ سب سے زیادہ حصہ انہی کا ہوتا تھا، لیکن اس مرتبہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس مال کم تھا، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے سوچا کہ اس دفعہ میں ابو بکر سے سبقت لے جاؤں، ابو بکر کے پاس مال کم ہے اور میرے پاس زیادہ ہے، تو میں زیادہ پیش کر دوں تو میں ابو بکر سے آگے بڑھ جاؤں گا۔ کس چیز میں؟ نیکی میں۔ فاستبقوا الخیرات، نیکی میں آگے بڑھ جاؤں گا۔ اپنا مال جتنا بھی تھا اس مال کا نصف، آدھا، وہ لے کر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے، جا کر پیش کر دی۔ پوچھا کہ عمر کیا لائے اور پیچھے کیا چھوڑ کر آئے؟ تو عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو کچھ میرے پاس تھا اس کا میں نصف لے آیا، نصف گھر چھوڑ آیا، آدھا لے آیا، آدھا گھر چھوڑ آیا۔ تھوڑی دیر کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی تشریف لائے اور ایک گٹھڑی لا کر آپ کے سامنے رکھ دی۔ پوچھا کہ ابو بکر کیا لائے اور پیچھے کیا چھوڑ کر آئے؟ کہا جی جو کچھ گھر میں تھا سب لے آیا، گھر میں اللہ اور اس کے رسول کا نام چھوڑ کر آیا۔ اب بظاہر کمیت کے اعتبار سے، مقدار کے اعتبار سے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا مال کم تھا، اور مقدار کے اعتبار سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا مال زیادہ تھا، لیکن باوجود مال کے کم ہونے کے کمیتاً ابو بکر سبقت لے گئے اس اعتبار سے کہ ان کا کل تھا، ان کا نصف تھا۔ اور اللہ کے ہاں کمیت کو نہیں دیکھا جاتا،
اللہ کے یہاں کیفیت کو دیکھا جاتا ہے کہ کیفیت کیا ہے، کس کیفیت کے اندر یہ عمل کر رہا ہے۔ وہاں یہ نہیں دیکھا جاتا کس نے 1 روپے اللہ کے راستے میں دیا، کس نے 1 لاکھ دیا، نہیں، وہاں کیفیت کو دیکھا جاتا ہے کہ کس کیفیت کے ساتھ دیا، اخلاص کتنا تھا۔ یہی وجہ ہے نا کہ آپ نے فرمایا کہ میرا صحابی ایک مٹھی بھر جو اللہ کے راستے میں خیرات کرے، اور غیر صحابی احد پہاڑ کے برابر سونا اللہ کے راستے میں خیرات کرے۔ تو فرمایا صحابی کا وہ مٹھی بھر جو ہے نا، وہ غیر صحابی کے احد پہاڑ کے سونے سے زیادہ ہے، کیونکہ صحابی کی جو کیفیت ہے وہ غیر صحابی میں نہیں ہو سکتی۔ کیفیت تو اللہ کے یہاں کیفیت کو دیکھا جاتا ہے، کمیت کو نہیں دیکھا جاتا۔ اور کیفیت کے اندر جتنی انسان ترقی کرتا چلا جائے، جتنی ترقی کرتا چلا جائے، جتنا اخلاص بڑھتا چلا جائے، اتنا اجر و ثواب بڑھتا چلا جائے۔ حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ عارف کی 2 رکعت نماز غیر عارف کی 1000 رکعت سے بہتر ہے، کیونکہ اسے 2 رکعت میں جو کیف حاصل ہے وہ غیر عارف کو 1000 رکعت میں حاصل نہیں ہے۔ کمیت کے اعتبار سے تو زیادہ ہے کہ وہ 1000 رکعت پڑھ رہا ہے اور یہ 2 رکعت پڑھ رہا ہے، لیکن کیفیت کے اعتبار سے یہ 2 رکعت 1000 رکعت پہ بھاری ہے۔ تو ایک ہے دین کے معاملے کے اندر آرزو اور تمنا کرنا کسی کو دیکھ کر، یہ تو ثواب کا کام ہے، کیونکہ اللہ بھی کہتا ہے فاستبقوا الخیرات، کہ بھئی نیک کاموں میں سبقت لے جاؤ، نیک کاموں میں آگے بڑھنے کی کوشش کرو۔ حدیث ہے کہ حسد 2 باتوں میں ہوتا ہے، حسد 2 باتوں میں ہوتا ہے۔ ایک تو یہ کہ کسی آدمی کے پاس علم اور دولت دونوں ہوں، علم بھی ہے اور دولت بھی ہے، اور وہ مال کو صحیح مصرف میں خرچ نہ کرتا ہو، مال کا صحیح مصرف اس کے پاس نہ ہو، اس کے پاس علم بھی ہے اور اس کے پاس دولت بھی ہے، اور دوسرے آدمی کے پاس صرف علم ہے اور وہ یہ خواہش کرے کہ اگر مال اس کے بجائے میرے پاس ہوتا تو میں قاعدے سے خرچ کرتا، تو یہ دونوں گناہ ہیں۔ یعنی مثال اس کی یہ ہے کہ ایک آدمی کے پاس علم بھی ہے اور مال بھی ہے، لیکن وہ اس مال کو اللہ کی نافرمانی میں خرچ کرتا ہے، اور ایک آدمی کے پاس صرف علم تو ہے لیکن مال نہیں ہے، وہ کہتا ہے مجھے مال مل جائے میں اس سے زیادہ عیاشی میں خرچ کروں، میں اس سے زیادہ مال لٹاؤں۔ اب وہ تو مال خرچ کر کے گنہگار ہو رہا ہے نا، اور یہ بغیر خرچ کیے گنہگار ہو رہا ہے، کس بنا پر؟ اپنی نیت کی بنا پر۔ وہ خرچ کر کے گنہگار، یہ بغیر خرچ کیے گنہگار۔ اسی طرح مثال آتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی کے پاس مال ہے، علم بھی ہے، اور اپنے صحیح علم کی بنا پر اس مال کو نیکیوں میں خرچ کرتا ہے، نیکی میں خرچ کرتا ہے، اور ایک آدمی کے پاس علم تو ہے لیکن مال نہیں ہے، لیکن اس کی تمنا ہے، اس کی آرزو ہے کہ اگر مجھے بھی مال مل جائے تو میں اس سے زیادہ اللہ کے راستے میں خرچ کروں۔ فرمایا ثواب میں دونوں برابر ہیں، ایک خرچ کر کے، ایک نہ خرچ کر کے۔ ابراہیم ابن ادم رحمۃ اللہ علیہ کا جب انتقال ہوا، یعنی حدیث میں آتا ہے نا نیت المؤمن خیر من عملی، کہ مومن کی جو نیت ہے اس کے عمل سے بہتر ہے، کہ اس نیت کی بنا پر یہ بڑے بڑے اجر پا لیتا ہے، اس نیت کی وسعت کی بنا پر، اس نیت کے اخلاص کی بنا پر۔ ابراہیم ابن ادم رحمۃ اللہ علیہ کتنے بڑے اللہ والے ہیں کہ بادشاہت کو چھوڑا، فقیری اختیار کی، بس جنگل میں جھونپڑی میں زندگی گزار دی اللہ کی یاد میں۔ جب انتقال ہوا تو کسی نے خواب میں دیکھا، پوچھا کہ حضرت کیا معاملہ پیش آیا؟ تو فرمایا کہ بھائی اللہ نے فضل فرمایا، اللہ نے بخش دیا، معاف کر دیا، لیکن وہ جنگل میں جہاں میری جھونپڑی تھی، میرے پڑوس میں ایک غریب آدمی تھا، اس کی جھونپڑی تھی،
اور وہ کثیر العیال بھی تھا، بیوی بچوں والا تھا، محنت مزدوری کرتا تھا، اپنے بیوی بچوں کا پیٹ پالتا تھا، لیکن وہ جنت میں مجھ سے اوپر کے درجے میں ہے، اس کو جو درجہ ملا مجھ سے اوپر کا درجہ ملا۔ پوچھا کہ حضرت وہ کس وجہ سے؟ کہا کہ اس کی نیت یہ تھی، اس کا ارادہ یہ تھا، اور وہ اللہ سے یہ دعا کرتا تھا، یا اللہ اگر تو مجھے ایسی فرصت دے جیسی فرصت ابراہیم ابن ادم کو ہے، تو میں ابراہیم ابن ادم سے زیادہ تیری عبادت کروں، اگر ایسی فرصت مجھے مل جائے تو میں ان سے زیادہ تیری عبادت کروں۔ لیکن زندگی میں اسے فرصت نہ ملی، کثیر العیال تھا، بیوی بچوں والا تھا، محنت مزدوری کرتا تھا، جنگل سے جاتا تھا، لکڑیاں کاٹتا تھا، بیچتا تھا، محنت مزدوری میں زندگی گزر گئی۔ لیکن دل میں تمنا رکھتا تھا، اور یہ تمنا رکھنی چاہیے۔ آج دنیا کی حرص و ہوس تو بہت ہوتی ہے، دنیا کے بارے میں لمبے لمبے منصوبے، لمبی لمبی تمنائیں بہت ہوتی ہیں۔ ارے کبھی دین کے بارے میں بھی، نیکی کے بارے میں بھی تو تمنائیں کرنی چاہیے، لمبے لمبے ارادے کرنے چاہیے۔ تو اس کی اس نیت کی بنا پر اللہ نے ابراہیم ابن ادم رحمۃ اللہ علیہ سے جنت میں اوپر کا درجہ دے دیا، اور وہ عمل نہیں کر سکا، نہ اسے مہلت ملی، نہ وہ عمل کر سکا، بغیر عمل کے نیت کی بنا پر اللہ نے وہ درجہ اسے عطا فرما دیا۔ تو نیکی کے اندر سبقت لے جانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تو یہ فرماتے دونوں جو مثالیں دی کہ دونوں گناہ میں ہیں اور حسد کے مترادف ہیں، لیکن اگر کسی فاسق کی دولت جو اس کو فسق کے عوض حاصل ہوتی ہے، اس سے کراہت کرنا اچھا ہے۔ دنیا کے اندر بہت سے ایسے لوگ نظر آتے ہیں کہ جو ناجائز ذرائع سے مال کماتے ہیں، ترقی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، بظاہر خوشحال نظر آتے ہیں، بظاہر، حقیقت میں نہیں، بظاہر خوشحال نظر آتے ہیں، لیکن ایسوں کے مال کی طرف، ایسوں کی ترقی کی طرف کبھی رغبت سے نہیں دیکھنا چاہیے، اس کی طرف کراہت سے دیکھنا چاہیے کہ یہ مال جو غلط رستے سے حاصل کیا ہے، غلط ذرائع سے حاصل کیا ہے، تو یہ قابل تعریف نہیں ہے، یہ تو کراہت کے قابل ہے، تو اس سے کراہت کرنا اچھا ہے۔ دراصل یہ اس کے فسق و فجور کی بنیادوں کو اکھاڑنے کے مترادف ہوگا کہ اگر اس کے مال کی طرف رغبت سے دیکھا تو کہیں وہ فسق و فجور اپنے اندر بھی نہ آ جائے، اس کے اندر سے اکھاڑنے کے لیے، نکالنے کے لیے اس کے ساتھ کراہت ہونی چاہیے کہ جو بھی ایسا برا ذریعہ آمدنی ہے، دھوکے سے مال لے لینا، کسی پہ قبضہ کر لینا، کسی کی میراث کو مار لینا، اس سے کراہت کرنی چاہیے، کراہت کرنی چاہیے، دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ایسے مال سے بچائے، اللہ کسی کی حق تلفی سے بچائے، اللہ سے مانگنا چاہیے، دعا کرنی چاہیے۔ اور اگر ظالم آدمی اپنے کردار سے باز آ جائے اور توبہ کر لے تو پھر اس سے بچنا یا کراہت کرنا درست نہیں۔ جہاں توبہ کر لی، اللہ کا ولی ہو گیا نا، وہ تو اللہ کا دوست ہو گیا، اب اس سے کراہت کس بات کی ہے؟ یہی وجہ ہے کہ اللہ کی مخلوق کے ساتھ نیک گمان تو رکھنا چاہیے، لیکن بدگمانی سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے، کیونکہ ہمیں نہیں معلوم کہ وہ بندہ جس سے ہم بدگمان ہو رہے ہیں یا جس سے دل کے اندر کراہت اور نفرت لیے ہوئے ہیں، شاید وہ بندہ توبہ کر چکا ہو، کیا وہ ہم کو بتا کر توبہ کرے گا؟ ارے وہ دل ہی دل میں اللہ سے معافی مانگ چکا ہو، اللہ سے رجوع کر چکا ہو، اور جہاں اس نے توبہ کی، اللہ کہتا، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں التائب حبیب اللہ، کہ یہ تو اللہ کا دوست ہو گیا۔ تو اس لیے ہر ایک سے نفرت، حقارت کا برتاؤ نہیں ہونا چاہیے۔ بس اگر وہ گنہگار ہے تو ہمارا تو گنہگار نہیں ہے نا، اللہ کا گنہگار ہے، اور اللہ ہر گھڑی معاف کرنے کو تیار ہے۔ پھر کسی کی ذات سے نفرت نہیں ہونی چاہیے، فعل سے نفرت ہونی چاہیے، کہ اگر کوئی گنہگار بھی ہے، آج اس کی ذات کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں، حالانکہ اس کی فعل کو برا سمجھنا چاہیے۔ فعل کی مذمت ہے، ذات کی مذمت نہیں ہے، کیونکہ جس گھڑی وہ توبہ کرے گا وہ تو اللہ کا ولی بن جائے گا۔ تو کبھی کسی کی ذات کے بارے میں دل کے اندر نفرت نہیں لانی چاہیے، حقارت نہیں لانی چاہیے۔
تو ظالم آدمی اگر اپنے بد کرداری سے باز آ جائے، توبہ کر لے، تو پھر اس سے بچنا، یہ کراہت کرنا درست نہیں ہے۔ بس اس سلسلے میں اتنا بتا دینا ضروری ہے کہ اگر کوئی آدمی کسی کے مال کے لیے یہ سوچے کہ میں بھی ایسا ہی ہوتا اور راہ خدا میں نیک کام کر سکتا، یا اس نعمت کے نہ ہونے سے اس کے کردار پر اثر پڑا ہو، تو اس آدمی کی وہ خواہشات جاسر ہو سکتی ہیں، لیکن یہ خواہش دوسرے کے مال سے کراہیت کی بنا پر نہ ہونی چاہیے، بلکہ صرف اپنی فلاح و بہبودی کے لیے تو جائز ہوگی۔ یعنی کسی کے مال کو دیکھا، کسی کی ترقی کو دیکھا، اب اس کے بعد دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ میرے پاس بھی مال ہوتا تو میں بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرتا، میرے پاس مال ہوتا تو میں بھی اپنے بیوی بچوں پہ خرچ کرتا، میں بھی اس مال سے راحت حاصل کرتا، نیکی میں لگاتا، اللہ کے راستے میں لگاتا، غربا کی میں مدد کرتا، مساکین کو میں کھانا کھلاتا، حاجت مندوں کی حاجت پوری کرتا، تو یہ جائز ہے، ایسا کر سکتا ہے۔ لیکن بغیر کسی وجہ کی کسی سے نفرت کرنا، کسی سے حقارت کرنا، اس سے منع کیا گیا کہ اپنی فلاح و بہبودی کے لیے اس بات کی تمنا کرنا، آرزو کرنا کہ اللہ مجھے بھی دے، میں بھی ایسے ایسے خیر کے کام کروں، اسی طریقے سے میں بھی ترقی کروں، اللہ کی مخلوق کی میں مدد کروں۔ اور ہمیشہ اپنی نیت کو صاف رکھنا چاہیے۔ نیت کا جو عمل ہے، نیت کا جو دخل ہے نا انسان کے جسم میں، یہ بڑا اہم ہے۔ نیت کو صاف رکھنا چاہیے۔ کبھی یہ نیت نہیں ہونی چاہیے کہ مجھے مال مل جائے تو میں بھی عیش پرستی کے اندر اڑا دوں، نافرمانی کے اندر اڑا دوں، کبھی یہ نیت نہیں ہونی چاہیے۔ خیر کی نیت، خیر کے ارادے، بھلائی کے ارادے۔ میرے حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ واقعہ سنایا کرتے تھے کہ ڈھاکہ کا بنگلہ دیش کا سفر ہوا تو وہاں پر حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلفاء میں سے حضرت مولانا محمد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور معروف اور مشہور تھے حافظ جی حضور کے نام سے۔ تو جب جانا ہوا تو حضرت سے ملاقات ہوئی تو فرمانے لگے کہ مولوی صاحب، میں نے یہ نیت کی ہے کہ میں قرآن پاک کے 1,00,000 مکاتب بناؤں گا، قرآن پاک کے 1,00,000 مکاتب بناؤں گا۔ تو حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا کہ حضرت اب تک کتنے بنا لیے؟ کہا کہ 2,000 بن چکے ہیں، 2,000 کام کر رہے ہیں۔ اور ظاہر ہے کہ 1,00,000 بنانے کی مہلت نہیں ملی، کہ زندگی نے وفا نہیں کی، لیکن چونکہ نیت کے اندر سچائی تھی، ارادے کے اندر سچائی تھی، اللہ سے دعا کرتے تھے، مانگتے تھے، دعا کراتے تھے، چاہے وہ 1,00,000 بنا نہ سکے لیکن 1,00,000 کا ثواب وہ لے گئے۔ تو اپنی نیتوں کو وسعت دینی چاہیے خیر کے کاموں کے لیے، تنگ نظر اور تنگ ذہن اور تنگ دل نہیں ہونا چاہیے۔ نیت کو وسعت دو۔ نیت کو وسعت دینے میں کیا خرچ ہوتا ہے آپ کا؟ ارے بھائی لمبے لمبے ارادے کرو، اللہ سے مانگو، اللہ دے سکتا ہے، اللہ قادر ہے۔ یا اللہ مجھے دے، میں یہاں بھی خرچ کروں، یہاں بھی خرچ کروں، یہ کام بھی کروں، وہ کام بھی کروں، یا اللہ مجھے دے۔ اور اگر مل گیا تو بہت اچھا، اور نہ ملا تو پھر بھی محرومی نہیں ہے، ثواب تو مل جائے گا، ثواب تو پھر بھی مل جائے گا۔ تو کبھی تنگ نظر اور تنگ ذہن نہیں ہونا چاہیے کہ جی میں سوچوں کہ میرے پاس تو ہے نہیں، میں کیا کروں گا۔ ارے تیرے پاس نیت بہت بڑا ایک ٹول ہے، ایک ہتھیار ہے۔ جو نیت ہے نا، اچھی نیت، یہ بہت بڑا ہتھیار ہے، اسے استعمال کرو، اس کے ذریعے بے حساب نیکیاں کماؤ، اس نیت کے ذریعے سے۔ تو اس نیت کے ٹول کو استعمال کرنا چاہیے۔ ٹول ہوتے ہیں نا، پلاس اور پیچکس، تو نیت بھی ایک ٹول ہے۔ اس نیت کے ٹول کو استعمال کرو اور اس سے آخرت میں سرمایہ کاری کرو، آخرت کے لیے نیکیاں جمع کرو۔ اور اللہ بندے کی نیت کو دیکھتا ہے، دل کے ارادے کو دیکھتا ہے۔ انما الاعمال بالنیات، کہ انسان کی جو نیت ہے نا اس کے عمل سے بہتر ہے، اور اس کو جو پھل ملتا ہے، صلہ ملتا ہے، ثمرہ ملتا ہے، اس کے عمل کا نہیں ملتا، اس کی نیت کا ملتا ہے۔ پھر آگے اس کے بعد
حسد کے دفعیہ، کہ حسد کو روکا کیسے جائے، اس سے بچا کیسے جائے، آگے اس کے بارے میں فرمایا کہ حسد کا علاج کیا ہے، حسد کی مذمت کیسے کی جائے، اور یہ انشاءاللہ تعالی آئندہ جو میں عرض کریں گے۔ اللہ تعالیٰ اس حسد کے رذیلے سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ دلوں کو صاف رکھے، دلوں کے اندر اللہ نکھار عطا فرما دے، نزہت عطا فرما دے، تزکیہ، تصفیہ، تخلیہ، تجلیہ اللہ عطا فرما دے۔ اللہ ان دلوں کو اپنی محبت کی آماج گاہ بنا دے، اپنی یاد سے اللہ دلوں کو آباد رکھے، حسد بغض کینے سے اللہ دلوں کو پاک اور صاف رکھے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر۔ اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ اللہم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنیة والہدى انک علی کل شیء قدیر۔ اللہم انا نسألک الہدى والتقى والعفاف والغنى۔ اللہم انا نسألک الصحة والعفة والامانة وحسن الخلق والرضا بالقدر۔ اللہم زدنا ولا تنقصنا، واکرمنا ولا تہنا، واعطنا ولا تحرمنا، وآثرنا ولا تؤثر علینا، وارغنا وارغ عنا، وارغنا وارغ عنا۔ اللہم انا نعوذ بک من جہد البلاء ودرق الشقاء وسوء القضاء وشماتة الاعداء۔ اللہم انا نعوذ بک من زوال نعمتک وتحول عافیتک وفجاءة نقمتک وجمیع سخطک۔ اللہم اغفر ذنوبنا واستر عیوبنا واشرح صدورنا واحفظ قلوبنا ونور قلوبنا ويسر امورنا وحسن مرادنا وتمم تقصيرنا۔ اللہم نجنا مما نخاف یا حفی الالطاف۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه۔ اللہم انا نسألک العفو والعافیہ والمعافاة الدائمہ فی الدین والدنیا والآخرہ، والفوز بالجنہ والنجاة من النار۔ اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ونعوذ بک من شر ما استعاذک منہ نبیک سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وانت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ۔ وجزا اللہ عنا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہلہ، وصلی اللہ تعالی وسلم علی النبی الکریم۔ آمین برحمتک۔